الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم وقال الله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج کے جمعے کے خطاب میں 3 حوالوں سے گفتگو کرنا مقصود ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے ملک کے اخبارات میں کچھ اعداد و شمار کا ذکر سامنے آ رہا ہے جن کے مطابق کچھ اطلاعات کے مطابق تو اس پاکستان میں غیر شادی شدہ افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کچھ رپورٹس کے مطابق 2.5 کروڑ کی تعداد ہے اس پاکستان میں ان نوجوانوں کی کہہ لیں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی اور کچھ مزید عمر کی کہ جن کی عمریں 30-35 سال کے قریب ہیں. 2.5 کروڑ کی تعداد ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اور کم از کم 1 کروڑ خواتین کی تعداد بتائی گئی ہے جن کی عمر 35 سال یا اس سے اوپر ہو رہی ہے اور ان کے نکاح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اور یہ مستقل پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ رپورٹس اخبارات میں سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں. تو خیال یہ ہے کہ بس ایک یاد دہانی کہ نکاح ہمارے دین میں اہم ہے اور نکاح ہمارے دین میں آسان بتایا گیا ہے. جس کو مشکل بنا کر ہم نے زنا کے راستے آسان کر دیے. اس پر مختصر کچھ بات کریں گے. نمبر 2، کئی دنوں سے ہم یہاں خطابات جمعہ میں بھی کلام کر رہے تھے اور اخبارات میں بھی بات آ رہی تھی، سوشل میڈیا میں بھی بات آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ایک فیصلہ محفوظ تھا مبارک ثانی کیس جو کہ قادیانی مسئلے کے متعلق ہے. یہ فیصلہ سنا دیا گیا 24 جولائی کو اور اپنے فیصلے کو چیف جسٹس ناب نے اور 3 رکنی بینچ نے برقرار رکھا اور اس پر پوری قوم کے علماء نے متفقہ طور پر توجہ دلائی تھی کہ آپ کے فیصلے میں یہ سقم ہے اور تمام مکاتب فکر کی اجماعی اگریڈ اپون رائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی رائے اور ایک متفقہ رائٹ اپ جس میں قرآن اکیڈمی لاہور جو ہمارا ادارہ ہے وہاں کا رائٹ اپ بھی اور تمام معروف مکاتب فکر دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، اہل تشیع سب کی طرف سے ایک متفقہ رائٹ اپ گیا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بھی رائٹ اپ گیا تھا. ہمارے ایک محترم دوست ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، یہ سابق رکن بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ٹینیور کچھ دنوں پہلے ختم ہوا اور وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے تھے اور ایک رائٹ اپ بھی ان کا آیا. اس کا کچھ حصہ کچھ نکات میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا بھی. اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور کوئی سہو یا جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ اب قادیانی اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے کالجز میں چاہیں تو وہ کتاب جس کو ہم ممنوعہ کتاب کہیں گے، جس کو وہ لوگ تفسیر صغیر کے نام پر شائع کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ علیہ السلام کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت کی توہین، اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جانا، یہ ساری توہین پر مبنی وہ کتاب اور اسی طرح ان کے اس طرح کے غلط عقائد اور توہین آمیز نظریات کی اشاعت کی گھر میں، اداروں میں، عبادت گاہوں میں ان کو اجازت دے دی گئی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ جس پر ہمیں توجہ دلانی ہے. اور بار بار میں نے یہاں خطاب جمعہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہدایت دے
ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے اور موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کچھ جملے اور ان کے بھی ہیں، وہ میں آگے بات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا یہ بڑا موضوع ہے جس پر آج انشاءاللہ ہم نے کلام کرنا ہے۔ تیسرا موضوع ملک کے حالات ہیں، ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ ریاستی ادارے ہمارے وہ طاقت کے استعمال پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی کے بانی کو جیل میں رکھا گیا، ان سے اختلاف کا معاملہ اپنی جگہ پر، مگر کیس در کیس اور جبر در جبر کا معاملہ۔ دوسری طرف کے پی کے لوگ وہ پریشان ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، گوادر والے وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان والے وہ پریشان ہیں، میں اور آپ بھی پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کا معاملہ، ٹیکسز کا معاملہ، یہ پورے ملک کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے حکمراں اور پیچھے بڑے حکمراں، ہمارے بعض ریاستی ادارے اور فور فرنٹ پر آ کر وہ طاقت استعمال کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ طاقت پہلے بھی استعمال ہوئی ہے، اور اس طاقت کے نشے میں مدہوش لوگوں نے پہلے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، اور ملک کا بیڑا غرق ہو چکا تھا 1971 میں۔ اس وقت بھی جرنیلوں کو سبکی اٹھانا پڑی اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوئے ہیں۔ ایک اور جنرل مشرف دنیا سے گیا، ذلت لے کر گیا، بددعائیں لے کر گیا، طاقت کے نشے میں آ کر، اور بنیادی طور پر پیچھے امریکہ کی گود میں بیٹھنا اور امریکہ کے ایما پر یہ ساری چیزیں کرنا۔ اور مزید ہم جو ہے وہ ایڈونچر کے موڈ میں ہیں کہ برادر مسلم ملک افغانستان پر پھر ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں۔ پہلے ہم نے امریکہ کو کہا تم یہاں سے جاؤ، ان کو اپنے بیسس ہم نے دیے، اب کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم آگے بڑھ کر کریں گے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ طاقت کا گھمنڈ اور یہ جبر، اس سے یا تو سبکی اٹھانا پڑتی ہے یا کل پھر اپنی معذرتیں پیش کرنا پڑتی ہیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس وقت کی ملکی صورتحال ہے، کچھ وقت ہوا تو اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہمارا نکاح کے تعلق سے، ہمارا دین دین فطرت ہے اور خالق کا عطا کردہ دین ہے۔ اس خالق نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اور وہ فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اس نے مجھ میں آپ میں کچھ جذبات رکھے ہیں، وہ جذبات مطلوب ہیں، پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، اگر صحیح رخ پر ان کو استعمال کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی بات، غصہ آنا ہماری فطرت میں ہے، مگر صحیح جگہ آنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی غصہ آتا تھا، مگر کہاں؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا، اللہ کی حد ٹوٹتی تھی، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سب سے بڑھ کر غصہ رسول اللہ کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کا حکم ٹوٹے، غصہ آنا چاہیے۔ آج ہمارے طاقتور طبقات کو غصہ ملک میں آ رہا ہے، لیکن کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، ہندوؤں کی طرف سے غصہ زیادہ نہیں آتا۔ اسرائیل ظلم کرتا ہے، فلسطین کے اندر غصہ زیادہ نہیں آتا۔ غلط جگہ غصہ نکل رہا ہے نا، اپنوں پہ غصہ نکل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، صحابہ کرام کی شان ہے، سورہ فتح کے آخر میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت جان، سخت چٹان کی طرح ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو بہرحال غصہ ایک فطری جذبہ ہے، ہمارے یہاں گھروں میں آ جاتا ہے، نمک مرچ اوپر نیچے ہو گیا، کھانا ذرا لیٹ ہو گیا، میرے اصول کے خلاف بات ہو گئی، ہم بھڑک جاتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ خود اللہ کا حکم توڑتے، اپنے گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے۔ غصہ فطری جذبہ ہے، صحیح جگہ آنا چاہیے۔ کمپٹیشن کا جذبہ، مسابقت کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ فطری بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے گریڈز اچھے آئیں، وہ اور بچوں سے آگے بڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پرفارمنس ہے تو مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اینڈ سو آن۔ یہ پازیٹیو ہے، لیکن دین بتاتا ہے کہاں مسابقت کر رہے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، غافل کر ڈالا۔ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، کرسی کی محبت میں، دنیا کے مفادات کی محبت میں خوب آگے بڑھے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ کتنا بنا لیا، کتنا جمع کر لیا، قبر میں جانے والا نہیں، کفن میں جیب بھی نہیں ہوگی، اور قبر میں اگر سگنلز آ بھی گئے تو آن لائن ٹرانزیکشن بھی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کہتے ہیں کہاں دوڑ لگا دو، چھوڑو اس کو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سورہ حدید آیت نمبر 21۔ مسابقت کرو، کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے دوڑو تو بات بنتی ہے نا۔ غزوہ تبوک کا موقع،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا جو جتنا راہ خدا میں لا سکتا ہے پیش کرے. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج تو میں پیچھے چھوڑ دوں گا, آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا رضی اللہ عنہ, آدھے گھر کا مال لے کر چلے اس ارادے کے ساتھ کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا, ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا رضی اللہ عنہ. جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا ابو بکر آ گئی ہیں, وہ پورے گھر کا مال لائے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے. یہ دوڑ ادھر بھی لگی ہے, یہ پازیٹیو دوڑ ہے. جب یہ دوڑ لگے گی تو خیر بڑھے گا معاشرے میں, نیکی بڑھے گی معاشرے میں, تقویٰ بڑھے گا معاشرے میں. ہم دوسرے کے لیے نفع کا باعث ہوں گے, زحمت کا باعث نہیں ہوں گے. ہم دینے والے ہوں گے, لوٹنے والے نہیں ہوں گے. تو یہ فطری جذبہ ہے کمپٹیشن کا, آگے بڑھنے کا, مسابقت کا. دین اس کو صحیح رخ پر ڈھالتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں میں ایک فطری جذبہ رکھا ہے, ایک خواہش رکھی ہے. کبھی ہم اس کو اینیمل انسٹنکٹ کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو ہم شہوت کہہ دیتے ہیں. سادہ سے جملے میں, بچے بھی مجلس میں ہوتے ہیں, سادہ سے جملے میں وہ فطری خواہش جسے نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے, یہ فطری خواہش بھی اللہ نے ہم میں رکھی. جیسے غصے کا جذبہ فطری ہے, صحیح جگہ استعمال کرو. جیسے مسابقت کا جذبہ, کمپٹیشن کا جذبہ, آگے بڑھنے کا جذبہ مثبت ہے, پازیٹیو ہے, صحیح جگہ مسابقت کرو. یہ فطری خواہش بھی پازیٹیو ہے, اس کو صحیح جگہ پورا کرو. اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا حلال راستہ اللہ نے نکاح کا بندھن عطا فرمایا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, ہمیشہ یعنی زندگی کے ہر مرحلے پر نکاح کی جو ضرورت ہے وہ فقط اس فطری خواہش کی تکمیل ہی کے لیے نہیں ہوا کرتی. جب عمر بڑھ جاتی ہے بندے کی, 50 کا ہو گیا بندہ, 60 کا ہو گیا, اب وہ خواہش کے مقابلے میں سکون کا پہلو یا غمخواری کا پہلو, ہمدردی کا پہلو, سہارا بننے کا پہلو, یہ زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. اور اسی کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ نکاح ہوگا, گھر آباد ہوگا, اللہ اولاد بھی عطا کرے گا, نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا. زنا کے نتیجے میں تو معاشرے گندگی کا شکار ہوتے, دنیا گندگی کا ڈھیر بنتی چلی جا رہی. نکاح کے ذریعے پاکیزہ گھرانے اور پھر اولاد کا حصول, پھر شوہر بیوی کا ربط اور تعلق مضبوط, تو اولاد کو توجہ ملے گی ماں اور باپ دونوں کی, اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے. تو نکاح کے ذریعے یقیناً وہ فطری خواہش کا حصول بھی ہے, تکمیل بھی ہے, سکون کا حصول بھی ہے, لیکن ہمدردی کا پہلو, غمخواری کا پہلو, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا پہلو. سبحان اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام دعوت دے کر آیا کرتے تھے قبائل کو یا قافلوں کو, اور سیدہ خدیجہ کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضور کچھ پریشان ہوتے. حضور کی پریشانی کیا ہوتی؟ لوگ قبول نہیں کرتے, لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے, اللہ کی دعوت قبول نہیں کر رہے. تو بی بی خدیجہ کا بھی آپ کو دلاسا دیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ امام الانبیاء کے گھر کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت سارے مقاصد اور بھی ہیں, یعنی پروٹیکشن کا معاملہ, ایک عورت کو پروٹیکشن ملتی نکاح کے نتیجے میں, باعزت طور پر زندگی گزارنے کا موقع میسر آتا ہے. کل وہ, آج وہ بیوی ہے, کل وہ ماں بنے گی, تو ماں کا کیا مقام اللہ کا دین ہمارے سامنے رکھتا ہے. ان ساری باتوں کو دیکھیں تو بہرحال یہ فطری جذبہ اللہ نے رکھا. دین فطرت ہے, اور اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا پاکیزہ راستہ نکاح کا عطا کیا گیا. یہ تو ایک یاد دہانی کی بات تھی. اس وقت اصل مسئلہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اخباری اطلاعات اور سوشل میڈیا پر آنے والی اطلاعات کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے اس پاکستان میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. بچوں کو چھوڑ دیں, ادارہ شماریہ اسٹیٹسٹکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فگرز کچھ لوگوں نے شیئر کی ہیں, 15 برس سے اوپر کی بات ہو رہی. اس کے مطابق تو 4.25 کروڑ کی تعداد ہے کہ جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, کچھ عرصے پہلے کی رپورٹ کے مطابق 2.5 کروڑ لڑکے اور لڑکیاں 30+ سم تھنگ, یہ 2.5 کروڑ کی تعداد ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے. اور 1 کروڑ ان میں سے وہ لڑکیاں یا خواتین اب کہہ لیجئے کہ جن کی عمر 35 برس سے اوپر کی ہو گئی ہے اور ان کے نکاح نہیں ہوئے. ہم سب کو پتہ ہے شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ رکھنے کا فائدہ نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ بے نکاح زندگی غیر فطری زندگی, خاص کسی کا کوئی خاص ایکسیپشنل معاملہ ہو تو بات الگ ہے, ایکسیپشنز پروف دا رول والی بات ہے. ان ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے, نہ کسی پہ انگلی اٹھا رہے. عموم کے اعتبار سے ہمیں پتہ ہے غیر نکاحی زندگی, بغیر نکاح زندگی غیر فطری زندگی ہے.
یہ ایک فطری تقاضا ہے، اگر حلال سے پورا نہیں ہوگا تو لا محالہ شیطان حرام کی طرف لے کر جائے گا۔ اور زنا کس کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک وہ زنا کا عمل ہے جسے ہم جانتے ہیں، جس پر شریعت نے سزائیں بھی بتائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت نافذ نہیں تو سزاؤں کا نفاذ کیسے ہوگا اور آبرو کیسے، عزت کیسے محفوظ رہے گی۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے صحیح مسلم شریف میں آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا شہوت سے، یہ بری ارادے سے نامحرم کو دیکھنا، کان کا زنا شہوت برے ارادے سے ایسی باتوں کو سننا جس سے جذبہ بھڑکے، زبان کا زنا ایسی گفتگو کرنا، اور یہ گفتگو آج فقط اس زبان کے لوتھڑے سے نہیں ہوتی، یہ اسمارٹ فون کے ٹیکسٹ اور آڈیو میسیجز سے بھی اور ویڈیو کال سے بھی ہوتی۔ زبان کا زنا ایسی گفتگو کرنا جس سے جذبات بھڑک کر غلط جگہ استعمال میں آتے ہوں۔ دل کا زنا نامحرم کا خیال دل میں لا کر لذتیں محسوس کرنا، یہ دل کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا نامحرم کو چھونا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پیر کا زنا ایسے مقام کی طرف جانا، ایسے مواقع کی طرف جانا جہاں یہ جذبات بھڑکتے ہوں اور کہیں غلط جگہ پھر ان کا استعمال ہوتا ہو۔ یہ 6 اعضاء کے زنا کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام۔ یہ جو 1 کروڑ کی تعداد لڑکیوں کی بتائی گئی 35 برس سے اوپر کی، اس میں کافی لوگوں کے کامنٹس بھی آئے ہیں، بھئی کیوں نکاح نہیں کرتی جناب، ہمیں چاند سا ایک مرد چاہیے، کیوں نکاح نہیں کرتی، ذرا ہم اپنا کیریئر کو سیٹ کر لیں تاکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد دماغ خراب ہے، کسی عورت نے نکاح کرنا ہے؟ پھر بڑے دور کے سہانے خواب ہیں جناب، 5 کروڑ کا تو فلیٹ ہونا چاہیے، بنگلے تو 10-15 کروڑ کے ہو گئے ہیں یا اس سے اوپر کے ہو گئے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے حسین خوابوں کے ساتھ عمریں نکل رہی ہیں، وہ پرانے جملے ہیں، بالوں میں چاندی آ چکی ہے، سفید ہو چکے ہیں، لیکن نکاح کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ہم نے مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جوانیاں لٹ رہی ہیں۔ کتنا خاموش بیٹھیں گے، کتنا گوارا کریں گے ان چیزوں کو؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو توجہ دلائی، آپ نے فرمایا کہ نوجوان تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ پرائیویٹس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم علیہ السلام، اللہ کے رسول کے صحابہ ارلی میرجز کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے توجہ دلائی اس کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا اپنا پہلا نکاح کس عمر میں ہوا ہے؟ جب آپ 25 برس کے ہیں، گو کہ نزول قرآن کا معاملہ تو 40 برس کی عمر میں آیا۔ پھر صحابہ کی زندگی دیکھیں، ارلی میرجز کا معاملہ تھا۔ آج ہم نکاح کو ڈیلے کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان فطری جذبات کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کچلے نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں ادھر جا کر پورے ہونگر ہو رہے ہیں۔ وہ خدا را اس بات پر ہم توجہ کریں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک باقاعدہ اس نوعیت کی تحریک چلائی، اس کا عنوان یہ رکھا، نکاح آسان تحریک۔ یعنی اللہ کے اس بندے نے جمعے کے خطابات میں اس کو بیان کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے خطبات میں اس کو بیان کیا۔ ہمارے بعض علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب نکاح کے خطبے کا بیان ہو تو 10-15 منٹ 20 منٹ بات کی جائے اور بتایا جائے کہ دین میں نکاح کتنا آسان ہے، کرنے کے موٹے موٹے کام کیا ہے۔ نکاح کا پیغام تمہارے سامنے آ جائے، کوشش کرو جلد از جلد طے کر دو اور جلد از جلد اپنی اولاد کا نکاح کرو، ورنہ اگر اولاد غلط کام میں مبتلا ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر بھی الزام آئے گا، ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے اس معاملے پر۔ بہرحال نکاح کا پیغام کس بنیاد پر طے کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو، خاندان کو، مال کو اور دینداری کو۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ تم دینداری کو ترجیح دو، باقی چیزیں بھی دیکھ لو، دین کو ترجیح دو۔ اللہ کے ہاں ایمان کی بنیاد پر نجات ہے، پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے، بنگلوں کی بنیاد پر نہیں ہے، جائیدادوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو دین کو ترجیح دو تاکہ آخرت بھی سنورے، اور آخرت پیش نظر ہوگی تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، عافیت و سکون والی۔ نکاح کا پیغام آئے اولاد کے حوالے سے، دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، نکاح کا اعلان کرو۔ یہ منگنی کا اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہمارے دین میں، کوئی تقریب نہیں، ایک ہے نکاح کا اعلان۔ بہتر ہے کہ مسجد میں انعقاد کیا جائے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، مسجد میں نہ کیا، گھر میں کیا، کسی ہال میں کیا، ہو جاتا ہے۔ مسجد میں اچھی بات ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں۔ تو ایک ہے نکاح کا اعلان، اور نکاح کے موقع پر چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، وہ لڑکے والے لاتے ہیں، لڑکی والے لاتے ہیں، لڑکے والے لاتے ہیں۔ سنت کی تعلیم چلی آ رہی، لڑکی کے ماں باپ پر، اس کے بھائیوں پر 1 روپے کا خرچ نہیں۔ اور نکاح کا فنکشن لڑکی والوں کا مانا جاتا ہے، اور چھوارے لڑکے والے کیوں لے کر آ رہے ہیں پھر؟
جو لڑکی والے لاکھوں کا کھانا کھلا سکتے ہیں 2-4 ہزار روپے کے چھوارے نہیں کھلا سکتے؟ نہ، سنت کی تعلیم ہے یہ مرد پر ذمہ داری ہے، اور مرد کو مرد بننا چاہیے۔ میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، بہت سی جگہ مرد شادی کے موقع پر نامرد نظر آتے ہیں، نامرد، بیٹی کے باپ سے جہیز بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اور کم بخت آدمی، تجھے مرد بنایا اللہ نے، کفالت کی ذمہ داری تجھ پر ہے، پوری زندگی تو نے اس عورت کی کفالت کرنی، کل اللہ بچے عطا فرمائے گا تو نے کفالت کرنی، اور تو نکاح کے آغاز پر جو ہے یہ ڈیمانڈز کر رہا ہے، تو اس سے کیا توقع ہوگی تو پوری زندگی کا تو ذمہ لے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ نامردی کی بات ہے، استغفر اللہ، ہم نے مصیبت بنا رکھی۔ بس نکاح کا اعلان ہے، چھواروں کی تقسیم ہے، اور ایک دعوت سنت رسول میں ولیمے کی، بس وہ بھی سہولت سے۔ وہ امبانی فیملی کی طرح 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد ایک مرتبہ اتنے ارب روپے، دوسری مرتبہ 83 ارب روپے خرچ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ یہ تو کچھ اور ہے، حرام خوریاں ہیں جس کا اظہار یہ ہوتا ہے۔ 70-80% لوگوں سے پوچھے، مصیبت ہے، بجلی کا بل دینے کو پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں سے بیچارہ لڑکی کا باپ جہیز کے اور دیگر تقاضے پورے کرے گا؟ کس نے مشکل بنایا؟ ہم نے۔ ایک دعوت ولیمے کی سہولت کے ساتھ، آپ ایک ڈش کھلائیے، اللہ نے توفیق دیا، آپ 2 ڈش کھلائیے، ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو اس کے اندر۔ اور بھائی نیند کرائے کے گھر میں بھی آ جاتی، بلکہ گھر کیا مکان، اصل تو آخرت کا گھر ہے، دنیا کرائے کا مکان ہے، اپنا گائیں ادھر، مرنے کے بعد تھوڑا میرے کو رہتا ہے، اصل تو آخرت کا گھر ہے۔ تو فلیٹ میں بھی نیند آ جاتی ہے، چھوٹے فلیٹ میں بھی نیند آ جاتی ہے، اور ذرا دائیں بائیں دیکھ لیا کیجئے، جو بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ یہ لمبے چوڑے خرچوں کے جو ہم نے بہانے بنا رکھے ہیں اور بڑے حسین خواب، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نکاح مشکل ہوا، اور آج تعداد کیا پہنچی ہوئی ہے، ذرا اس فگر کو آپ لوگ بھی جا کے چیک کر لیجئے۔ بہرحال وہ کتابچہ بڑا قیمتی، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ایک آسان تحریک کے تعلق سے، اس میں تفصیلات آپ کو ملیں گی، بیانات ملیں گے۔ خدا را ہم کوشش کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہ نکاح کے عمل کو ہم آسان کریں۔ میں نے ابتدا میں چند آیات کے کچھ حصے تلاوت کی، تو اس کی تشریح کا موقع نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کلام کر لیں گے۔ اب آئیے، جو بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، اس کیس کا نام تو ہو گیا مشہور، مبارک ثانی کیس، بریکٹ میں کر لیں قادیانی مسئلہ۔ بنیادی طور پر 2019 کا ایک معاملہ تھا، اور یہ قادیانیوں کا ایک کالج، اس میں ایک کتاب تقسیم کی گئی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں تفسیر صغیر، اور اس کے کچھ پورشنز بھی اب سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں، جن میں نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار، اسلامی شاعر کا انکار، اسی طریقے پر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جانا، اور اسی طریقے پر ان کی غلط عقائد کا پرچار، وہ باقاعدہ ایک کالج میں اس کی تقسیم کا معاملہ ہوا۔ پھر کیسز در کیسز کا معاملہ ہوتے ہوتے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا، اور پھر 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے لیے بری کرنے کا معاملہ، اور کوئی اس نے جرم نہیں کیا، اس نوعیت کا فیصلہ دیا۔ یہ 6 فروری 2024 کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں بات اٹھی، ہم نے بھی اٹھائی، علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، پھر ہم نے یہیں اسی جگہ پر، دیکھیں عدل کا تقاضا، میں نے یہیں بیٹھ کر کہا تھا کہ چیف جسٹس نے اچھا کام کیا کہ خاص عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ، تو چیف جسٹس صاحب نے اچھا کام کیا کہ ملک کے 10 اداروں کو، جن میں 1-2 ادارے ایسے بھی ہیں جن سے بقیہ تمام اداروں کو اتفاق نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 10 اداروں کو لکھا، اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی لکھا کہ آپ حضرات اس پر رہنمائی دیں، اور چیف جسٹس نے کہا تھا اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ اس کے بعد قرآن اکیڈمی ہماری لاہور میں، کیونکہ قرآن اکیڈمی کو ایڈریس کیا گیا، ہم نے وہاں سے ایک رائٹ اپ تیار کیا، پھر تمام معروف مکاتب فکر کے علماء، جن میں بڑے ناموں میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان حضرات نے ایک رائٹ اپ تیار کیا، تو ہم نے اپنے رائٹ اپ کو تقریباً ویسے ہی تھا نیچے رکھا، اور انہی کے رائٹ اپ پر ہم نے سائن کیا۔ یوں 5-6 دینی بڑے اداروں نے ایک متفقہ ڈاکیومنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریزنٹ کیا، اور اسی طریقے پر اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی معاملہ پریزنٹ ہوا۔ اس کے بعد کچھ سماعت کے معاملات ہوئے، اور جن محترم کا میں نے بھی نام لیا تھا، بڑے ہمارے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب،
اور پی ایچ ڈی بھی ہیں ماشاءاللہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے، ہمارے کچھ سیمینارز میں تشریف بھی لائیں الحمدللہ۔ انہوں نے بھی وہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کا مدعا پیش کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے 24 جولائی کو، دو دن پہلے کی بات ہے، اور پھر سے پورے ملک کے اندر دینی افراد، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں، بے عمل ہیں، کردار میں مسائل ہیں، مگر عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ تو ہماری جان ہے، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر ایک فیصلہ، یعنی کوئی انہوں نے رجوع نہیں کیا، ماضی کے ایک اور فیصلے کو برقرار رکھا اور اس پر ایک نوٹ لگا کر الگ سے بات کر دی۔ تو محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی اچھا خاصا اس کا بھی تعاقب کیا۔ البتہ اس میں یقیناً کچھ تو قانونی پہلو ہیں کہ 3 رکنی بینچ نے اگر ایک فیصلہ دیا تو ہم لارجر بینچ کی طرف جا سکتے ہیں یا فل کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں، وہ تو وکلاء جو ماہرین ہیں، علماء، ان کی رائے حاصل کریں گے، وہ تو ہے قانونی پہلو۔ دوسرا یہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک 2018 کا کلپ ہے جو میں نے پورے پاکستان میں کئی مرتبہ عام کیا اور ان کے سامنے بھی 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جوتوں کے بغیر بات نہیں مانتے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے 2018 کے ایک بیان کے الفاظ ہیں، وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو انگریز کے دور سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جوتے کے بغیر مانتے نہیں، اور جو جوتا جتنا تگڑا لے کر آئے گا بات اتنی جلدی مانیں گے۔ تو آج ہمارے حکمران اور پھر یہ ہماری ججز، ہماری مقتدر طبقات حکمران یہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی آخری جملہ یہی کہا تھا، مت کھیلیں عقیدے کے معاملے کے اندر، مت کھیلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں، ورنہ کوئی سلمان تاثیر کھڑا ہوگا تو پھر ممتاز قادری بھی کھڑا ہو جائے گا۔ پھر آپ خود یہ جو ہے وہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں، اور چیزوں کو جوڑیں ذرا۔ ایک طرف امریکی کانگریس میں عمران خان کے حق میں بات آتی ہے، یو کے میں عمران خان کے حق میں بات آتی ہے، وہ ایک الگ بحث، اور ادھر بائیڈن فوراً $10 کروڑ کی امداد پاکستان کے لیے جاری کرتا ہے۔ ایک رات پہلے امداد جاری ہو رہی، صبح یہ فیصلہ آ رہا ہے۔ اب ہم اتنے بچے اور بھولے تو نہ بنے نا کہ کوئی اس میں ربط نہیں ہے، کیا ہے آخر یہ ساتھ، اور دینی مسلمات ہی رہ گئے۔ چیف جسٹس صاحب ہم اڑا کر رکھ دیں گے، بیان ہے ان کا، بڑا افسوس ہوتا ہے جناب 223 دن لے لیے اطہر من اللہ نے فیصلہ کرنے کے اندر، تو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ تو صاحب یہ جو آپ ڈیلے کر کے بیٹھے ہوئے سود کے معاملے کو ابھی تک آپ نے شریعت اپیلنٹ بینچ نہیں بنایا، اللہ ہی کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، محمد رسول اللہ کی ناموس کے ساتھ ہی مسئلہ ہے۔ 400 گستاخوں کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، جو شرعی عدالت سے گیا ہوا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف، اور ان کے بارے میں کچھ طے کرنے کے لیے چیف جسٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم کیا آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں؟ سیاسی معاملات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، کتنا آپ کس کی طرف ہے، کتنا آپ پر پریشر ہے، کتنا آپ کو کسی پی ٹی آئی کے فرد سے نفرت ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں تو خاص دینی مسلمات کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہمارے اس منبر کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم بات بلند کریں یہاں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، دین ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ باقی ان کے فیصلے کا جائزہ تو لے لیا جائے گا، تفصیل بھی آ جائے گی۔ 2-4 باتیں میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کیس کے اندر یہ بحث نہیں چلی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں کہ نہیں، وہ 1974 سے طے شدہ ہے معاملہ۔ اس کیس میں یہ بحث بھی نہیں ہے کہ پبلک پلیسز پہ قادیانی اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی ترویج کر سکتے ہیں، نہیں، یہ بھی ایشو نہیں۔ یہ کیس تو چلا تھا کہ کیا وہ اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں رہتے ہوئے یہ اس طرح کی کتاب، جس کو یہ کہتے تفسیر صغیر، یہ بھی خلاف قانون ہے۔ یہ تفسیر کا لفظ مسلمانوں کے ہاں ہے، قرآن کی تشریح کے لیے قادیانی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 بھی موجود ہے۔ مسئلہ یہ چلا کہ گھر میں ہی حرکت کر سکتے ہیں،
اور میں نے تو آپ سے کہا 2019 میں کالج میں یہ کتاب تقسیم ہوئی ہے جس میں اہانت موجود ہے قرآن پاک کی اور نبی کریم علیہ السلام کی، اور توہین موجود ہے صحابہ کرام اور ہمارے دیگر مقدسات کی۔ تو بہت اچھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا گیا، سر یہ بتائیے کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے چوری کرے تو جرم ہے کہ نہیں؟ کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کو قتل کرے تو جرم ہے کہ نہیں؟ تو کوئی گھر کے اندر بیٹھ کر توہین قرآن کرے تو جرم کیوں نہیں ہوگا؟ سیدھی یہ مسئلہ تھا اس کے اندر۔ اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں رسول اللہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو؟ کیا رحمت للعالمین کی رحمت کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا؟ کیا رحمت للعالمین نے گستاخوں کے قتل کا فیصلہ کیا کہ نہیں؟ کیوں آپ کے سامنے روایت نہیں رہتی کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ بخاری شریف میں؟ فتح مکہ کا حوالہ چیف جسٹس کیا ساری دنیا کے لبرلز دیتے ہیں، ہم بھی دیں گے، فتح مکہ کون انکار کرے گا کہ اللہ کے رسول نے معاف فرمایا؟ او بھائی پوری بات بیان کرو نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ لیتے ہو دوسرے کو رد کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے معاف فرمایا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ نہیں بتاتے 18-19 کا نام لے کر اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو قتل کرنا، اگر کعبے کے پردے میں بھی لپٹے ہوئے ملے تو نکال کر قتل کرنا ان کو۔ ابن خطل کو قتل کیا گیا، اس کی کنیزیں جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی قتل کیا گیا۔ اور چیف جسٹس صاحب یہ کس کے رائٹ اب آپ شیئر کروا رہے ہیں؟ ذرا ان کو بھی کہیں کہ پورا رائٹ اب آپ کو دیں۔ پھر آگے آ رہے جی ہمیں دعوت دینی چاہیے، بالکل دعوت دینی چاہیے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں دعوت سب کو دیں گے، لیکن کلیئرٹی رکھیں، ہیومن رائٹس کے چیمپئن بھی کھڑے ہو رہے ہیں جناب مذہبی آزادی نہیں ہے۔ وہ کس نے منع کیا؟ ہم تو روتے ہیں کہ حکومت مندر بنانے کے پیسے دیتی ہے، گردوارے بنانے کے پیسے دیتی ہے، چرچ بنانے کے پیسے دیتی ہے، اور مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کرتی، مسجدوں کا چندہ ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اتنا غیر مسلموں کو آزادی یہاں پر ہے، ہمیں کیوں پریشانی نہیں ہے؟ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ عیسائی اپنی چرچ کو مسجد نہیں کہتا، اس ہندو اپنے مندر کو مسجد نہیں کہتا، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو علیحدہ مذہب ماننے کو تیار نہیں۔ قادیانی اپنی عبادت کو مسجد کہنے پر تلا ہوا ہے، قادیانی اپنی کتاب کو قرآن کہنے پر تلا ہوا ہے، قادیانی اپنے غلط عقائد پر اپنی کتاب کو تفسیر کہنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے پریشانی ہے بھائی، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں بالکل علیحدہ مذہب ہیں، اور یہ اسلامی شاعر کو اور ہماری اصطلاحات کو استعمال نہ کریں، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، جیسے ہمیں ہندوؤں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور دل سے ایک بات اللہ کرے چیف جسٹس صاحب کو پہنچ جائے، آپ نے لکھا اپنے ججمنٹ میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارے عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، ہمارے عمل سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ او بھائی میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، آپ نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کے اس فیصلے سے غلط عقائد، توہین قرآن، توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، اس کے گنجائش آپ نے نکال دی ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے کرے، اپنے عبادت گاہ میں بیٹھ کر کرے، اپنے کالج میں بیٹھ کر کرے۔ آپ کے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ججمنٹ دوسروں کے لیے، آپ اپنے لیے بھی ججمنٹ لیجئے۔ اور یہاں ہمارے نمازی کہہ سکتے ہیں بھائی اتنا آپ کھل کر باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پورا ججمنٹ کھل کر آیا ہے، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے، اور سب جگہ وہ شیئر ہو چکا ہے۔ تو جب یہ پبلکلی ہوگا تو پبلک پلیس پر ہم بھی اس کی مذمت کریں گے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ باقی علماء اپنا لائے عمل تیار کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ اور اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس قادیانیت کے فتنے کی بیخ کنی کی توفیق دی تھی، اور کسی مسلم ملک میں یہ معاملہ نہ ہوا، ہمارے ملک میں سب سے پہلے معاملہ ہوا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس بارے میں علماء، وکلاء سب مل کر انشاءاللہ جو بھی متفق لائے عمل ہوگا وہ آئندہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آخری بات کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، ہمارے ملک کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم توقع کرتے تھے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہم توقع کرتے تھے کہ ہماری عسکری قوت ہے، ہمارا ایٹم بم ہے، ہماری میزائل ٹیکنالوجی، ہماری بہترین تربیت یافتہ فوج ہے، اور ہم شاید فلسطینیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو ہم کیا کھڑے ہوں گے؟ ہم اپنوں کو مار رہے ہیں،
اپنوں پر جبر کر رہے ہیں، بنو والے بھی پریشان، کے پی والے بھی پریشان، گوادر والے بھی پریشان، بلوچستان والے بھی پریشان، کراچی والے بھی پریشان، سب بیچارے پریشان، اساتذہ بھی بیچارے دھرنے دے رہے ہیں، وکلا بھی کبھی روڈ پر آ جاتے ہیں، عوام بیچاری پریشان ہے، کوئی بجلی کے لیے پریشان ہے، کوئی اور کسی چیز کے لیے پریشان ہے۔ اللہ ہمارے تمام مقتدر طبقات کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ملک بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا جی۔ لیبیا نے ذرا سے کوئی دانت دکھائے تھے، ایٹمی لیبیا تباہ ہو گیا۔ عراق نے کوئی دانت دکھائے تھے، عراق تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ایٹمی صلاحیت دے رکھی۔ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہی چاہتے کہ معاشی طور پر تباہ کرو، جیسے کہ بیڑا غرق ہمارا کر دیا انہوں نے۔ اگلا وہ چاہتے ان کو لڑاؤ، عوام کو کھڑا کر دو، ریاست ہم نہیں چاہتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ عوام اور ریاستی اداروں کا ٹکراؤ ہو، مگر ریاست چلانے والوں کے پاس بھی دماغ تو ہے، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اگر یہ ٹکراؤ ہوگا تو تم بھی کہاں جاؤ گے مجھے بتاؤ؟ یہ بالکل ملک کے لیے درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کے اپنے معاملات، لیکن کچھ لچک انہیں دکھانی چاہیے۔ حکمرانی کرنے والے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ریاست کے مقتدر طبقات اور ریاستی ادارے ہیں وہ دیکھ لیں۔ 71 کا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے، ٹکا خان جو ہے وہ دبا نہیں سکا مشرقی پاکستان میں اٹھنے والی آواز کو، اور جنرل نیازی کو بھی سبکی اٹھانا پڑی تھی، بعد میں ہمارے دیگر لوگوں کو بھی سبکی اٹھانا پڑی۔ امریکہ کے ایما پر مشرف نے جو ہے وہ کے پی کے اندر آپریشن کیے تھے، ہمارے بچے شہید ہوئے تھے، نفرت کے بیج بوئے تھے۔ ان کو دل سے لگانے کی ضرورت ہے، ان کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوش کے ناخن لیں، لچک دکھانا پڑے گی، مذاکرات آپ اس کو کہیں، افہام و تفہیم کہیں، کرنا پڑے گا۔ جبر اور طاقت کا حصول یہ کبھی ملک کے لیے فائدے مند نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم اپنے لیے پہلے ہدایت مانگتے ہیں، ہماری عوام کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہدایت دے۔ اور سب سے آخری بات جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے بھائی، میں بھی دیکھ لوں میں اللہ کے سامنے پیشے کے لیے تیار ہوں۔ ہم سب نے مرنا ہے، حکمرانوں نے بھی مرنا ہے، سپہ سالار نے بھی مرنا ہے، صدر نے بھی مرنا ہے، وزیر اعظم نے بھی مرنا ہے، چیف جسٹس نے بھی مرنا ہے، سیاستدانوں نے بھی مرنا ہے۔ ہر بندہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، میں اللہ کے سامنے اپنے حرکتوں اور اپنے اعمال کو جسٹیفائی کر سکوں گا؟ اگر ہاں تو کرو پھر، if you dare so کرو پھر، اور اگر اللہ کے سامنے جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو آج اصلاح کر لو، آج معاملات کو درست کر لو، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔